السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ سب خیر وعافیت سے ہوں گے، ہم اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ سورہ نساء کا 10واں رکوع اور آیت ہے 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، خذوا پکڑو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا پھر نکلو، ثباتٍ چھوٹے دستوں یا گروہوں میں، او انفروا یا نکلو جمیعا سب اکٹھے۔ جو یہ آیات ہیں یہ جو غزوہ احد کا جو وقت تھا، جب مدینے میں تھے اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا تھا، تو اس کے بعد کی آیات ہیں، کیونکہ اس وقت اتنا نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا کہ وہ ایک خوف و ہراس کی کیفیت میں آ گئے ہوئے تھے مسلمان، اور جو منافقین تھے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے تو ان کو ڈراتے تھے کہ اب فلاں قبیلہ جو ہے وہ تم پر جنگ کے لیے جو ہے وہ چڑھائی کرنے والا ہے، فلاں قبیلہ جو ہے جنگ کے لیے جو ہے وہ چڑھائی کرنے والا ہے۔ تو اس سے جو ہے اس آیت سے کافی باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایسے حالات میں جہاد کے لیے ضرور نکلو، اپنے بچاؤ کا سامان تیار کرو، ٹھیک ہے، اور نکلو۔ چھوٹے دست اور گروہ بھی نکل سکتے ہیں یا سب کے سب کٹھے بھی نکل سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ساری مومن جو ہے وہ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، کیونکہ ایک شہر ہوتا ہے، ایک معاملات ہوتے ہیں اور بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے جو ہے دونوں طرف راغب کر رہے ہیں کہ نکلو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں یا ساروں کے سارے کٹھے۔ لیکن جو یہ آگے رکوع بھی ہم پڑھیں گے، اس میں جہاد کی فضیلت اور فرضیت بہت زیادہ واضح کی گئی ہے کہ جو ہے اپنے بچاؤ کے لیے نکلنا لازمی ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے ہے، لمن البتہ وہ ہے جو لَيُبَطِّئَنَّ ضرور دیر لگاتا ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پس اگر پہنچے تمہیں مصیبتاً کوئی مصیبت، قولا وہ کہتا ہے، قد انعم اللہ تحقیق انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر، اذا لم جب کہ نہ اکن تھا میں، معہم ساتھ ان کے، شہیداً حاضر موجود۔ یہاں پہ چونکہ اس وقت مدینے میں تھے مسلمان اور کئی جو منافقین تھے وہ بھی بیچ میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ آپ لوگ جہاد کے لیے قصد کرتے ہو، گروہ بنا کے اپنا سامان تیار کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، تو اندر کوئی ایسا ہی ہوتا ہے تم میں سے جو دیر لگاتا ہے۔ یہ پھر ایک نشانی ہے منافق کی کہ وہ جب جو ہے وہ بظاہر تو چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا تو ہے کہ وہ نکلے گا، لیکن وہ دیر لگاتا ہے، یعنی کہ ہیلے بہانے کرے گا ادھر ادھر کے۔ اور اگر جو لوگ نکلتے ہیں جہاد کو، اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، انہیں کوئی تکلیف آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں جو ہوں تم لوگ کے ساتھ موجود نہیں تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو ان سے افضل ثابت کرتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، مجھ پر فضل ہے اللہ کا، تبھی میں تم لوگ کے ساتھ نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فضل اور البتہ اگر پہنچے تم کو فضل من اللہ اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن گویا کہ نہ تھی، بینکم درمیان تمہارے، و بینہ اور درمیان اس کے، مودتاً کوئی محبت، یعنی وہ تم لوگ کے ساتھ نہ نکلنے کا جو ہے، اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جاتا ہے، تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے، تو وہ تمہارے ساتھ نہ ہونے کا جو ہیلہ بناتے ہیں وہ یہ بناتا ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں تھی، کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ پھر یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، کنتا ہوتا میں، معہم ساتھ ان کے، فافوزا تو میں کامیابی پاتا، فوزاً عظیما کامیابی بڑی۔ تو وہ مطلب لوگوں میں پھر یہ باتیں بناتا ہے کہ میں چونکہ ان کے دوست ہی نہیں تھا، ساتھی نہیں تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اگر کاش میں ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی پاتا۔ یعنی کہ وہ اپنی نہ نکلنے کی سستی کو وہ یا اپنے دل کی وہ کجی کو وہ تسلیم نہیں کرتا۔ یہ جو منافقین کے جو رویے تھے نا، یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ کھول رہے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین وہ لوگ جو یشرون الحیات بیچ دیتے ہیں زندگی، دنیا کی، بالآخرت بدلے آخرت کے، یعنی کہ وہ لوگ جو آخرت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس دنیا کی زندگی پہ، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں ضرور جہاد کریں، جنگ کریں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ پھر وہ قتل کیا جائے، او یغلب یا وہ غالب آ جائے،
فسوفا پسند قریب نؤتی ہی ہم دیں گے اسے اجرن عظیمہ اجر بہت بڑا. کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بار بار جو ہے اس کو واضح کرتے ہیں کہ وہ شخص چاہے وہ شہید ہو جائے مارا جائے یا وہ غالب آ جائے غازی ہو کر لوٹے دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے. وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تمہیں لا تقاتلون نہیں تم جنگ کرتے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں والمستضعفین حالانکہ جو کمزور ہیں من الرجال مردوں میں سے والنساء اور عورتوں میں سے والولدان الذین اور بچوں میں سے وہ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال ہمیں من ھذی القریۃ اس بستی سے من ھذہ اس جو ہے اس من ھذہ القریۃ الظالمی اس بستی سے ظالم ہیں اہلھا اس کے رہنے والے یعنی ایک علاقے کے جو لوگ ہیں جہاں پہ مسلمان مرد عورتیں اور بچے ہیں اور وہ کمزور ہیں یعنی وہ جنگ کے لیے تیار ٹرینڈ نہیں ہیں وہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جسمانی یا ساز و سامان اسلحے کی صورت میں وہ کمزور ہیں تو وہ اللہ سے وہ اس کنڈیشن میں کہ وہ اللہ سے دعا کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو اس بستی سے نکال کے یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے تم جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے. وَاجْعَلْ لَنَا اور بنا ہمارے لیے من لدن کا اپنے پاس سے ولین کوئی حمایتی یا دوست وَاجْعَلْ لَنَا اور بنا ہمارے لیے من لدن کا اپنے پاس سے نصیرا کوئی مددگار. اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو کیا یہ حالات فلسطین کے نہیں ہیں اس وقت یا کشمیر ایک عرصے سے اس مسئلے میں نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے جو اتنے پریشان ہیں اور ان کے لیے وہاں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے ان کے لیے رہنا کہ ان کے ہسپتال بھی نہیں چھوڑے فلسطین کے انہوں نے بمباری کرنے سے اتنا ایسا ظلم کر رہے ہیں وہ ان کے اوپر. تو کیا اس وقت کے مسلمان قوم پر جہاد فرض نہیں ہوتا چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے نکلے چاہے گروہوں میں نکلے نہ ساری قوم نہیں مر جا سکتے لیکن جو ٹرینڈ ہیں جو جہادی ہیں جو فوجی ہیں جو یہ طاقت قوت اسلحہ رکھتے ہیں کہ ان پہ یہ جہاد فرض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہے تمہیں کہ کیوں تو نہیں تم لڑتے اللہ کی راہ میں جبکہ اللہ کی راہ میں اجر تو کتنا زیادہ ہے لڑنے کا. تم چاہے فوج شہید ہو جاؤ یا زندہ غالب واپس آؤ جو ہے تم لوگ جو ہے فاتح ہو کے واپس آؤ دونوں صورتوں میں تمہارے لیے بڑا اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کمزور لوگ جب اس کنڈیشن میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے جو ہے پناہ مانگنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظالموں کی اس بستی سے ہمیں نکال لے یا ہمارے لیے کوئی حمایتی یا مددگار بھیج دے تو جو ہے تم ایسے میں تم کیوں نہیں جاتے ہو لڑنے کے لیے ان سے کیونکہ اللہ نے خود تو نیچے اتر کے نہیں نا جنگ کرنی. بدر کے مقام پہ جنگ بدر میں جب اللہ نے 313 لوگوں کے لیے ہزاروں کے حساب سے فرشتے بھیجے تھے تو بھی وہ 313 کا ایک گروہ نکلا تھا میدان میں تو مدد آئی تھی. وہ نہ نکلتے تو فرشتوں نے آ کے نہیں تھا لڑنا کفار سے. تو مسلمان جب نکلتا ہے برائی کے خلاف تو پھر اللہ مدد کرتا ہے. یہ جو ہے یہ چونکہ اسلام پہلے جو وقت ہوتے تھے بنی اسرائیل کے لیے جیسے آسمان سے من و سلوے اتر آتے تھے ان کے لیے جو ہے وہ بادلوں کے سائے صحراؤں میں ہو جاتے تھے بہت غیبی امداد تھی اور واضح تھی لیکن وہ کیا کرتے تھے پھر انکار کرتے تھے. لیکن چونکہ جو مسلمان قوم ہے یہ آخری قیامت تک یہ اسلام دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور موجود تو صرف نبیوں سے منسوب ہوتے ہیں لیکن اللہ اپنے ان مسلمان بندوں کی مدد فرماتا ہے جو نکلتے ہیں اس کی راہ میں جو گھر میں بیٹھے ہو جو طاقت رکھتے اور استطاعت رکھتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہیں ان کے لیے تو کوئی مدد نہیں ہے اللہ کی طرف سے. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ ان کا جو لڑنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اللہ کے راستے میں ہے. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقاتلون فی سبیل الطاغوت یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں شیطان کے راستے میں اس کو راضی کرتے ہیں وہ صرف. فقاتلوا پس جنگ کرو اولیاء الشیطان دوستوں سے شیطان کے یعنی جو یہاں پہ کفار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا دوست کہا ہے تو ان سے جنگ کرو اللہ کا حکم ہے ان سے جنگ کرو. ان قید الشیطانی بے شک چال شیطان کی کانا ضعیفہ ہے کمزور
کہ دیکھیں یہ مختصر رکوع تھا، یہاں مکمل ہوا ہے، لیکن اس کی آیت آخری اس میں دیکھیں کتنی حکمت اور کتنا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک حوصلہ دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک جگہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو یہ یہودی ہیں یہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، اور اگر یہ کریں گے تو یہ اپنے پیروں پر الٹے بھاگ جائیں گے۔ تو ہم یہاں اس وقت اگر ہم دنیا کی صورتحال دیکھیں تو ہم کیا چیز فیس کر رہے ہیں کہ یہ جو یہودی اور اسرائیل ہے یہ سامنے تو بہت کم آ کے لڑتے ہیں۔ یہ ایک فلسطین ہے جو ان کو قریب پڑتا ہے، جس پہ وہ حملہ کرتے ہیں بیت المقدس کے لیے جو کرتے ہیں، لیکن جیسے ان کے اوپر دیکھنا مسلمانوں ممالک نے چڑھائی کرنی انہوں نے پیچھے ہو کے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں اگر ان سے جنگ کرو تو۔ اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ ڈھارس دے رہے ہیں کہ جو شیطان کی چال ہے وہ بہرحال کمزور ہوتی ہے، وہ جو بھی سازش کریں جو بھی چال کر رہے ہیں وہ واضح سامنے بھی آ جائے گی، اور جو ہے وہ اس میں جلدی وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ تو مسلمان ہمت کر کے گھر سے تو نکلے، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے اس کے ساتھ۔ تو جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے حالات ہیں، یہودی یا جو یہ لوگ ہیں یہ کھل کر جنگ آپ سے کبھی بھی نہیں کرنے لگے، کیونکہ ان کو زندگی بڑی پیاری ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ چاہیں گے ان کو 1000 سال کی زندگی ملے، تو جو 1000 سال کی زندگی چاہتا ہے وہ جنگ کرنے تو نہیں نہ آتا میدان میں، کیونکہ اسے پتہ ہے وہاں پہ وہ مارا جا سکتا ہے۔ تو جو ہے یہ چونکہ زندگی کے اور دنیا کے حریص ہوتے ہیں تو یہ اس لیے ان کی چالیں اور بھی کمزور ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے اپنے دنیا کے فائدے کے لیے جو ہے وہ بھاگ پڑنے کو تیار ہوتے ہیں، کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں دنیا میں کہ مسلمان ان کو نہ کچھ کہیں، وہ کیا کرتے ہیں ساری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں سازشیں پھیلائی ہوتی ہیں انہوں نے، کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کہ دہشت گردی کے نام پہ، کہیں ایران عراق کی جنگ کے نام پہ، کہیں جو ہے یہ جو ہے یہ سعودی عرب لیبیا کی جنگ کے نام پہ، یعنی جو جتنی ہے مسلمان جو کچھ فیس کرے ہوئے ہم پاکستان میں جی دہشت گردی کے نام پہ ہم کن کو مار رہے ہیں؟ اپنے مسلمان افغانی بھائیوں کو مار رہے ہیں تو وہ مسلمان کلمہ گو۔ جب آپ امریکہ نیٹو کے پیچھے جا کے ان کے بیوی بچوں کو ماریں گے تو کیا وہ آپ سے بدلہ نہ لینے ہیں؟ وہ تو برحق کے بدلہ لینے ہیں پھر۔ تو ہمیں اپنا عمل دیکھنا ہے کہ ہم کیا صحیح راستہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو جو ہے ہمیں حق کو سمجھنا، مومن کی جو فراست ہے، مومن کی جو بصارت ہے وہ حق کو سمجھنا ہے، صحیح راستے کو پہچاننا ہے اور صحیح راستے پر عمل کرنا ہے۔ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو جب ظلم کرے کافر آپ پہ تو پھر آپ ضرور لڑو، آپ کو ڈرنے کی اجازت نہیں ہے، ڈر کے مت بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کو دلیروں کے لیے، بہادروں کے لیے پسند کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ کوئی آپ سے کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچاتے تو ان سے بلا وجہ لڑنے کیا، ان کو کسی کو مارنے کا، یہ برا بھلا ایون کہنے کا، یا ایون ان کے باطل خداؤں کو بھی جھوٹا کہنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا آپ کو۔ اتنا امن ہے اسلام میں، لیکن جب آپ کو پریشان کریں، آپ کے مسلمان بھائیوں کو جو ہے پریشان کریں کہ وہ بیچارے دعائیں مانگے اور اللہ سے جو ہے پناہ مانگے، تو پھر مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، جو اس وقت حالات ہے فلسطین کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب کو اور دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر اقدام کرائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اب مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں سارے ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ بے شک ان کے ساتھ ہے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔